اب آپ حضرات کے سامنے ہمارے اس پروگرام کے آخری خطیب حضرت مولانا محمد شبلی دعوت برکاتہم العالیہ بہرائچی ہے، آپ حضرات ان سے محظوظ ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ اٹھا کے میک رکھ دیں الگ، دماغ خراب ہے کیا؟ جتنا کہا تھا اتنے چھوڑ دو، ہاتھ نہیں لگانا دوبارہ۔ حضرات گرامی، آپ سے ایک بار گزارش ہے کہ اپنی اپنی کرسیوں کے ساتھ یہاں تشریف لے آئیں، اپنی اپنی کرسیاں اٹھا لائیں۔ آپ چاہیں گے تو 5 منٹ بیان ہو جائے گا، چاہیں گے تو 3 ہی منٹ ہو جائے گا، اور چاہیں گے تو آدھا گھنٹہ ہو جائے گا۔ تو کرسیوں پر آپ حضرات بھی تشریف رکھیں۔ چچا میں آپ لوگ سب کرسی پہ آ جائیں، کرسیاں رکھیے، وہاں سے لے لیجئے اور یہاں تک تشریف لائیے۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تھوڑا سا اور پڑھ جائیے، او بھائی تھوڑا سا اور، ہاں اتنا کہ آپ کو تکلف نہ ہو ہماری طرف متوجہ ہونے میں۔ جو حضرات دائیں بائیں ان سے بھی آپ سے بھی گزارش ہے، کھانا تو کھایا ہوگا کم سے کم، تو کھانے ہی کہا قضا ہو جائے، تشریف لے آئیے قریب تک۔ ہاں تھوڑا سا اور کر لیجئے۔ 4 تقریریں مسلسل کر چکا ہوں، رات میں دربھنگا میں تھا، سفر بھی بہت زیادہ لمبا ہوا، اور کل کی دعا ہوئی ہے 4 بجے، 3:45 بجے بیان ہی ختم ہوا ہے، اور 12:20 آج بھی ہو گئے، تو اب زیادہ وقت نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے، اور ہم سب کے بڑے حضرت مولانا فرید الدین صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث وقت دارالعلوم نے بڑا جامع خطاب اور بیان فرمایا۔ بڑوں کی باتیں سادی سادی ہوتی ہیں، بڑی کارآمد ہوتی ہیں، بڑی کارآمد ہوتی ہیں، اور میں تو کہتا ہوں حضرت کچھ بیان نہ کرتے، حضرت بیٹھ جاتے، آپ حضرت کا دیدار کر لیتے تو بھی بہت تھا۔ علماء کی، علماء ربانیین کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ تو حضرت تشریف لائے تھے، آپ حضرات نے سنا ہے حضرت کو، تھوڑی دیر آپ کو زحمت ہوگی، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ 2 شعر پڑھے دیتا ہوں، تھوڑی دیر تقریر ہوگی، اور اس کے بعد قاری عبداللہ قمر ہیں، 2 سے 3 منٹ یا 5 منٹ زیادہ سے زیادہ وہ آپ کو نعت سنا دیں گے، اس کے بعد فوراً دعا ہو جائے گی۔ 1 سے پہلے انشاءاللہ یہ کام سب مکمل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 12:45 تک ہو جائے۔ تو درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ یہ محفل ہے آقا کی، بیٹھو ادب سے، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی۔ طے کرو اللہ کے محبوب پر کم سے کم روزانہ 100 بار درود پاک پڑھیں گے۔ کتنی بار؟ کم سے کم 100 بار۔ دوستوں کا تذکرہ کتنی بار کرتے ہیں؟ چھچھوندروں کا تذکرہ تو 28 بار کرتے ہیں۔ ارے بولو ہے کہ نہیں بھیا، خفا نہ ہوئیے، ارے بولو ہے کہ نہیں۔ اور نوجوان بڑے چالاک ہیں، موبائل میں بھرے رہتے ہیں، جو موبائل چھپر والا ہوتا ہے نا، جو تباہی کے دہانے تک لے جا چکا ہے، اور اتنے نہیں نہ جانے کتنی طلاقیں کروا چکا ہے، اور کتنے پھانسی کے پھندے پر لٹک چکا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں بھیا، حضرت نہ بنو، ایسا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔
اب ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ کیا ہوا، لیکن ہے یہی میں سن چکا ہوں بہتوں سے۔ سب کا تذکرہ کرتے، سب کا نام لیا کرتے، جب ذکر ہو سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبوب دو جہاں پہ درود پاک کم سے کم 100 بار روزانہ پڑھا جائے، میدان قیامت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شفاعت مل جائے گی، جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ہمارے آقا پوری زندگی امت کے لیے بے چین رہے، روتے رہے۔ ہم اگر بے چین ہوتے تو مال کے لیے، دولت کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اپنے لیے، یہ سارا کچھ رونا گانا، کوئی بیماری سے روتا، کوئی بڑھاپا کی وجہ سے رویا کرتا، کوئی تنگحالی کی وجہ سے رویا کرتا۔ ہمارے آقا کس لیے روئے؟ شمع رسالت کے پروانوں، ہمارے آقا علیہ السلام تو پوری زندگی روئے ہیں، غمزدہ رہے، صرف اور صرف امت کے لیے، ہمارے آپ کے لیے۔ اس پر میں کہا کرتا ہوں کہ آنکھیں رہی ہے عمر بھر، آنکھیں رہی ہے عمر بھر، فکر نجات میں ہی نم، فکر نجات میں ہی نم، آقا کو میرے کس قدر، آقا کو میرے کس قدر، امت سے اپنی پیار ہے، امت سے اپنی پیار ہے۔ کسی کے پاس دستی رومال ذرا چاہیے، چھوٹا والا رومال، چھوٹا والا رومال ہے کسی کے پاس؟ یا اللہ، کافی دقتوں کا سامنا کرنا۔ ہاں یہ رہی بات قاعدے کی، بڑھاپے میں آواز بھی زیادہ کام نہیں کرتی بھائی۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کھلا ہوا، آپ کی زوجہ مبارکہ نے دیکھا، کہنے لگی اے اللہ کے محبوب علیہ السلام آج آپ بہت خوش نظر آئے۔ آقا نے فرمایا ہاں مجھ پر کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، خاص کر ایک آیت ہے جس کی وجہ سے میں خوش ہوں، کہو تو بتا دیں، نہ کہو تو چھوڑ دیں اسے ہی۔ ارے کہہ دیں، چلیے کم سے کم کچھ بولے تو ہم نے سمجھا کہ بلبے نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ لوگ مکے کے کفار سوالات لے کر کے آئے، میرے آقا نے فرمایا کل بتاؤں گا، واقعہ لمبا ہے، کئی روز تک فرشتہ آیا نہیں، وہ بات ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا ان کا اللہ ان سے ناراض ہو گیا، بیزار ہو گیا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نے فوراً 2 چیزوں کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا اے نبی، نہ تو میں نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے ناراض ہی ہوا ہوں۔ قسم کس نے کھائی؟ ہماری آپ کی عادت راتوں دن جھوٹ بولنے کی ہے۔ اگر کسی سے کوئی بات بتاؤ، کہو کہ بات بتاتے ہم بہت سچے ہیں، تو سامنے والا کہے قسم کھاؤ نا، تو کہو کہ ہم جھوٹے ہیں۔ سچوں کا سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے قسم 2 چیزوں کی کھا کے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں قسم کھاتا ہوں دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ قرار پکڑے، تاریک ہو جائے، اندھیری ہو جائے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی میں 2 چیزوں کی، رات و دن کی قسم کھاتا ہوں، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو میں نے آپ کو چھوڑا، نہ ہی آپ سے ناراض ہوا۔ پاکی کون دیتا ہے؟ صفائی کون دیتا ہے؟ اللہ 2 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اور کہنے دیجئے، مفسرین فرماتے ہیں دن سے مراد چہرے انور ہے، محبوب 2 جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رات سے مراد زلف معمبر ہے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اٹھا لے دوش پہ کملی تو رحمت کی گھٹا چھائے، تبسم ریزیوں سے ان کی کملی نور برسائے، تبسم ریزیوں۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب نہ میں آپ کو، نہ تو میں نے چھوڑا ہی اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہوں۔
آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ راضی ہونے کی بات کس نے کی بھیا؟ ہم سے تم سے کوئی کہہ دے بھیا ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو، تو کوئی سنو گاڑی بڑھیا والی منگوا دو۔ کون سی بڑھیا ہوتے؟ BMW ابلو سنا نام بھیا، ہم زیادہ واقف نہیں ہیں۔ ابلو ڈبلو وہ والی گاڑی دے دو، بہترین بنگلہ ہو جائے، اتنا عہدہ مل جائے، اتنا پیسہ مل جائے۔ توبہ ہے یا اللہ، میرے رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بھیا ٹیک نہ لگاؤ، او بھیا نہ جی چاہے تو وہاں چلے جاؤ، سامنے ٹیک ہوگ نہیں۔ بھروسہ کرنے والے پیدل ہو گئے۔ ارے بولو ہوئے نہیں ہوئے؟ کوئی سہارا لگاتا، کوئی منتری ہمارے کام آئے گا، کوئی سہارا لگائے بیٹھا بیٹے کام آئیں گے، کوئی دوستوں پر سہارا لگائے بیٹھا، سبے پیدل ہو گئے۔ ارے ہوئے نہیں ہوئے؟ کہ جب سے سر میں نے تیرے در سے ہٹا رکھا ہے، سینکڑوں در نے میرے سر کو جھکا رکھا ہے۔ ارے بولو ہے بھیا، بات نہ کرو نہ جی چاہے تو آپ تشریف لے جاؤ وہاں مدرسے میں۔ انہیں بہت دیر سے بیچارے تھکے ہوئے تو لادے بیٹھے نا اچھا خاصا۔ ہم ابھی مہاراشٹرا گئے تو ہمارے اوپر اتنا لادا کہ ہم نے کہا پتہ نہیں گھر تک واپسی ہو نہ ہو، جلدی اتر۔ توبہ یا اللہ، لادنوں بہت بڑا کمال ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ بھیا بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ بہت اندر سے سنیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے نبی اتنا دوں گا آپ راضی ہو جاؤ گے، اور میں نے آپ کو یتیم پایا تو میں نے ٹھکانہ دیا، آگے نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بہت خوش نظر آئے، چہرے پہ تبسم نظر آیا، بہت زیادہ خوش نظر آئے۔ آپ کی زوجہ مبارکہ نے پوچھ لیا ہم تمام ایمان والوں کی ماں ہیں، اور کہنے دیجئے کوئی ناراض ہو کے اپنی ماں سے یوں کہہ دے تم ہماری ماں نہیں ہو تو ایمان سے نہیں خارج ہوگا۔ نبی کی بیویوں کے بارے میں کہہ دے ہماری ماں نہیں تو ایمان ہی سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ نے خود فرمایا ہے اے ایمان والو نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ مسئلے میں نہیں جاتا، وقت لگے گا۔ تو بہت خوش نظر آئے، پوچھ لیا اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آج آپ بہت خوش نظر آئے۔ کہا اللہ نے ہمارے لیے فرمایا ہے اے میرے نبی اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ مجھے پوری خوشی اس وقت ہوگی جب میری ساری امت جنت پہنچ جائے، تب ہوگی۔ کب ہوگی؟ ہمارے آقا ساری زندگی کس کے لیے غمزدہ رہے، روئے ہیں، فکر کیے۔ بھارے بول دو بھائی، اب ہم آپ توبہ ہے یا اللہ، اچھے خاصے لوگ بن بلار ہو گئے، اور ہوئے کاہے کے لیے؟ جب بات آئے محبوب دو جہاں کی سچی غلامی کر لو، خوش کر ڈالو، تو کہتے ہیں مولانا آپ کی بات صحیح ہے لیکن ذرا سا پڑوس کا، بھائیوں کا، رشتہ داری کا، بہنوں کا، داماد کا، فلانے کا مسئلہ پھنس رہا ہے۔ تو پھنساؤ مسئلہ، گھومو اسے، مسئلہ پھنس رہا ہے۔ کیسا مسئلہ پھنستا؟ کوئی مسئلہ نہیں پھنستا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنتوں سے محبت کی حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی، اور آقا فرماتے جس نے مجھ سے محبت کر لی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت جائے گا۔ دائیں بائیں نہ دیکھو، کوئی راضی ہو ناراض، کوئی کچھ بھی ہو جائے، کبھی پرواہ کسی کی نہ کرو، پرواہ اس کی کرو ہمارا کوئی کام اللہ کے محبوب کے طریقے کے خلاف تو نہیں ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف تو نہیں ہے، اس کی پرواہ کرو، دنیا کی پرواہ۔ حضرت یہی سمجھا گئے ہیں، لیکن حضرت کے جملے اتنے بہت زیادہ آپ کے سمجھے نہیں سمجھے، حضرت بہت بڑے آدمی۔ تو عرض کر رہا تھا بہت خوش نظر آئے، اللہ نے ارشاد فرمایا اتنا دوں گا اے میرے محبوب آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آقا عرض کرتے ہیں میں اس وقت پوری خوشی حاصل مجھے اس وقت ہوگی جب ہماری ساری امت یہ کام ہے، توبہ یا اللہ۔ تو آنکھیں رہی ہے عمر بھر فکر نجات میں ہی نم، فکر نجات میں ہی نم
آقا کو میرے کس قدر امت سے اپنی پیار ہے، امت سے اپنی پیار ہے۔ اور عدالت میں جانے کے لیے کسی پر جرم ثابت ہو جائے یا الزام ہی ہو جائے، مجرم کہتے ہیں جس نے جرم کیا ہو، ملزم کہتے ہیں جس پر خالی الزام مڑ دیا گیا ہو۔ عدالت میں جانے کی باری آدمی سوچتا ہے کوئی نیتا مل جائے، کوئی وکیل مل جائے، کوئی پہنچ والا مل جائے، رسوخ والا مل جائے، تاکہ ہم وہاں قاعدے سے جکڑے نہ جائیں۔ ارے بولو ہے کہ نہیں بھیا، ادھر ہی دیکھو ورنہ بڑا لفڑا ہوگا۔ او چچا، داڑھی والے چچا، ہماری طرف دیکھو، گاڑیاں تو بہت آتی جاتی ہیں تو لفڑا ہوتا ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ آدمی سوچتا ہے ذرا کوئی اپنا مل جائے، ہوشیار مل جائے، قانونداں مل جائے، کوئی نیتا مل جائے، کوئی پہنچ والا مل جائے، اس کے ساتھ میں عدالت تک جاؤں تاکہ میرے ساتھ کوئی زیادتی۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں؟ اب اتنا نہ سمجھو تو ہم اس سے زیادہ کچھ سمجھا بھی نہیں سکتے۔ وہاں تک جاتا کہ کوئی بات نہ ہو۔ میدان محشر میں آدمی دیکھے گا، فرشتے پکڑیں گے نہیں، چلو اللہ کی عدالت میں حساب کے لیے، فرشتے چھوڑیں گے نہیں۔ اور اگر کوئی بھاگنا چاہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اَيْنَ الْمَفَرُّ، بھاگنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ اللہ سے بھاگنے کا کوئی ٹھکانہ، جانا ہی پڑے گا عدالت تک۔ تو بندہ سوچے گا کوئی اپنا مل جائے، اپنا کون ملے گا؟ اپنا تو کوئی ہوگا نہیں۔ بات بالکل صاف ہے، قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی، بچے، دوست، احباب، فلانا ٹھکانا سب دور ہو جائیں گے، کوئی اپنا تو رہے گا نہیں، بات ہی ختم۔ فرشتے پکڑیں گے، چلو اللہ کی عدالت میں حساب کے لیے۔ آدمی دائیں بائیں دیکھے گا، کہے گا فرشتوں ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے لے چلو، لیکن بھیا حضرت کچھ بات نہ کرو، تقریر چھوڑ دیں کیا اسی پر، تو بات نہ کرو، نہ ہم سمجھیں گے کہ ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے، کوئی بات نہ کرو آپ۔ ہم 2 منٹ میں پوری بات کر لیتے ہیں، 2 گھنٹے میں بھی کر لیتے ہیں، اور اس سے کم زیادہ میں بھی۔ آپ اس سے لے پریشان نہ ہو۔ جب ہم دیکھیں گے، آپ جب طبیعت آسودہ ہو جائے گی، 2 آدمی ایک ساتھ اٹھ جانا، آدھا منٹ میں دعا کروا دوں گا، آپ گھبراؤ نہیں۔ مجھے 33 سال اسی میں ہو گئے، اب ایسے نہیں بلا وجہ مسلط رکھیں، مسلط نہیں، آپ بالکل بے فکر رہو۔ 2 آدمی ایک ساتھ اٹھ جانا، اسی وقت میں دعا کروا دوں گا، گھبراؤ نہ۔ تو عرض کر رہا تھا، فرشتے پکڑ چکے ہیں، چلو اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے۔ بولو ڈر ہے ہر ایک کو نہیں؟ حاکم کے پاس جانے سے بدن تھراتا ہے، پتہ نہیں کب جکڑ لے، حالانکہ حاکموں کا حاکم اللہ ہے۔ کون ہے بھیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تمام حاکموں کا حاکم تو اللہ ہی ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ فرشتے پکڑے ہوئے ہیں اللہ کی عدالت میں لے جانے کے لیے۔ دوسرا شعر سنانے کے لیے میں نے اتنی باتیں کی ہیں کہ آنکھیں رہی ہیں عمر بھر فکر نجات میں ہی نم آقا کو میرے، اور ٹھہرو فرشتوں چلتے ہیں پیش خدا مگر ابھی، پیش خدا مگر ابھی۔ اے فرشتوں ذرا روک لو، ابھی مجھے لے چلنا اللہ کی عدالت میں۔ کب؟ مجھے کسی کا انتظار ہے، وہ انتظار ذرا آپ سن لیجئے کہ ٹھہرو فرشتوں چلتے ہیں پیش خدا مگر ابھی، مجھ کو شفیع حشر کی، مجھ کو شفیع حشر کی آمد کا انتظار ہے، آمد کا انتظار ہے، مجھ کو شفیع۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام و معزز سامعین نظام و پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ، وہ میں نے 2 نعتیں پڑھی، اتنی باتیں ضمناً اس کے ساتھ ساتھ یعنی آ چکی ہیں۔ میں نے جو اصل قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے چند منٹ بات کرنے۔ مہمان مکرم آ رہے ہیں، ساتھ میں اور سارے مہمان ہیں، سارے مہمانوں کی قدر کرنا ہمارا اپنا کام ہے۔ مہمانوں کی قدر ضروری ہوتی ہے۔ مہمان آ گئے ہیں،
تھوڑی دیر زحمت ہوگی، مہمان آ چکے ہیں، آپ قدر کیجئے۔ بہرحال میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کے تعلق سے چند منٹ بات کرنا ہے، مجھے پتا ہے کہ وقت اس کی اجازت نہیں دے گا، اور صرف 19 منٹ بچے ہیں 1 بجنے میں، اس سے پہلے سب کام ہونا ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے جو آیت پڑھی تھی قرآن کے تعلق سے، اس پہ لکھا ہے جلسہ دستار بندی، اس تعلق سے میں نے ایک ہی آیت پڑھی ہے، اس سے زیادہ کا موقع نہیں تھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا اس امانت کو ہم نے اتارا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن مجید نے جو کچھ خصوصیات، کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہے تو بہتری باتیں، اس میں سے ایک دو باتیں عرض کیا کرتا۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق جتنی بھی ہیں، چرند ہو پرند ہو انسان ہو جو بھی ہو، وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ کنبہ قبیلہ جس کو بولتے ہیں نا، وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ کس معنی کر سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک کتا پیاسا تھا، پیاس کے معنی زبان کو باہر نکال چکا تھا۔ ایک عورت آئی، بڑی بیکار عورت تھی، بد کردار عورت تھی۔ اس عورت نے چمڑے کے موزے پہن رکھے تھے، چمڑے کے موزے کو روپٹے سے باندھا، کنویں میں ڈالا، اور اسی موزے میں پانی بھر آیا اور پیاسے کتے کی پیاس بجھا دی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے، مخلوق کی پیاس بجھائی ہے۔ اگر کتے کی پیاس بجھائی ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کیا ہے؟ جنتی۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ میں نے ایک بات عرض کی ہے، اور شعر سنیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ تمہارے پڑوس میں غیر مسلم ہے، کوئی بھی کسی بھی برادری کا ہے، تمہاری ذمہ داری اس کا حال پوچھو، مدد کرو، اور جب وہ پریشان ہو تو اس کے مدد، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ہم نے سمجھا نہیں، اسی لیے جھیلنا پڑتا ہے۔ سمجھ لیتے قرآن کو، سمجھ لیتے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیم کو، تو جھیلنا نہیں پڑتا۔ ہم نے سمجھا نہیں ہے، جب سمجھا نہیں تو سمجھائیں گے کیا؟ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ یہ بات کس کی ہے؟ قرآن کی بات ہے، ہماری اپنی بات نہیں ہو، قرآن حق بولتا ہے۔ اس پر میں ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ سبق کس نے دیا ہے بھیا؟ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اس میں برادری نہ چھاٹو، یہ نہ دیکھو کوئی بھی مخلوق ہو کیسا بھی ہو، ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ذمہ داری کو نہیں سمجھا تبھی جھیلنا پڑتا ہے نا، ذمہ داری اٹھا لیتے تو یہ بات نہ پیش آتی۔ خیر، میں نے عرض کیا قرآن مقدس کی آیت کریمہ، اللہ نے ارشاد فرمایا اس امانت کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ آج تو کتاب کی شکل میں قرآن موجود ہے، اتنی موٹی کتاب ہے نا، کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ شروع میں کیسا تھا معاملہ؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر قرآن مقدس نازل ہوتا تھا، آیتیں سورتیں نازل ہوتی تھی، آپ جلدی پڑھا کرتے تھے بہت تیزی کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ جلدی نہ کرو، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ جلدی نہ کرو، جمع کرنا، بیان کرنا، حفاظت کرنا، یہ سب میرا کام ہے۔ کاغذ ایسے موجود نہیں تھے، ایسے قلم موجود نہیں تھے۔ جس دور کی بات ہے 1450 برس ہو گئے، کبھی اونٹ کے چمڑے پر لکھ لیا جاتا، کبھی کھجور کی شاخوں پر ڈالوں پر لکھ لیا جاتا، کبھی تو ہڈی کے اوپر لکھ لیا جاتا۔ جب ادھر ادھر منتشر ٹکڑوں پہ لکھا جاتا تھا تب تو حفاظت ہو گئی تھی۔ آج تو کتاب کی شکل میں موجود ہے، حفاظت کیسے نہیں ہوگی؟ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں اس میں تو کمی ذاتی ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مقدس پورے زیر و زبر کے ساتھ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔
اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اس رب کائنات نے لی ہے جس نے خود اس کو نازل کیا ہے۔ اور کیسے حفاظت کرے گا؟ یہ دیکھنے میں بہت سستا والا کپڑا اپنے سر پہ باندھے ہو جس کو آپ پگڑی بولتے ہو، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، زیادہ نہیں کہوں گا۔ ایک اینٹ ہمارے گھر کے دیوار میں لگتے کتنی قیمت لگے گی؟ کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ ایک اینٹا لگتا ہے جو بیت الخلا کا لیٹرن کا ٹینک بناتا ہے، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ دوسرا اینٹا جو مسجد میں لگ جاتا ہے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ جس کے بارے میں کہا گیا من بنا مسجدن للہ، جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا اس کے لیے اللہ جنت میں سونے چاندی کا گھر بنائے گا۔ اس اینٹا کی قیمت، ارے بول دو آپ بھائی، اینٹا وہی ہے، اسی بھٹے سے آیا ہے۔ ٹینک میں لگا قیمت بہت گھٹی ہے، دیوار میں لگا قیمت بڑھ گئی ہے، مسجد کی دیوار میں لگا تو قیمت بہت زیادہ نسبت بڑھاتی ہے مقام کو۔ کوئی 4000 روپیہ میٹر کا کپڑا پہن لے وہ اور چیز ہے، اور حفظ قرآن کرنے کی وجہ سے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے، اس بنیاد پر کپڑا آیا ہے، چاہے وہ 50 ہی روپیہ میٹر کا ہو، اب اس کی نسبت بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا حفاظت ہم کریں گے، اس ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ اللہ نے دو باتیں اللہ نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا، پوچھا اے آسمانوں اگر تمہارے اوپر اپنی امانت کو نازل کروں اتاروں تم برداشت کر پاؤ گے یا نہیں؟ کس کے سامنے؟ آسمان۔ اب ہم نہیں کہیں گے کتنا موٹا کیا ہے، لیکن 1 منٹ کی بات سن لیجئے۔ آسمان کی دوری اتنی ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر آقا نے فرمایا تھا اے عبداللہ ابن سلام 500 سال چلا جائے تب پہلے آسمان تک پہنچا جائے، اور 500 سال پھر چلا جائے تو پہلے آسمان کے موٹاپے کو پار کیا جائے۔ یہ آسمان جتنے دور دور ہیں اتنے ہی موٹے موٹے ہیں، اور پہلے سے دوسرے آسمان کے بیچ کا جو راستہ ہے وہ بھی 500 سال کا ہے، جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ 29واں پارہ سورہ ملک ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو نیچے اونچے تہ بتہ بنایا۔ وہ بات وہیں پر اللہ نے آسمانوں سے پوچھا آسمانوں تم بتا دو تمہارے اوپر اپنی امانت نازل کروں برداشت کر پاؤ گے یا نہیں؟ تو آسمانوں نے ڈر کے مارے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے زمین سے پوچھا اے زمین اگر تیرے اوپر اپنی امانت یعنی قرآن کو اتاروں تو برداشت کر پائے گی یا نہیں؟ تو زمین نے بھی ڈر کے مارے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، نافرمانی میں نہیں ڈر کے مارے۔ تو اللہ نے پہاڑوں سے پوچھا اے پہاڑوں ذرا تم ہی بتا دو اگر تمہارے اوپر اپنی امانت کو نازل کروں تم برداشت کر پاؤ گے؟ تو پہاڑوں نے بھی اس امانت کے بوجھ کو ڈر کے مارے اٹھانے سے، ارے بولو بھائی، یہ تو میں نے ترجمہ کیا ہے، آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ آسمان و زمین و پہاڑوں نے ڈر کے مارے اٹھانے سے انکار کیا۔ اس بوجھ کو کس نے اٹھایا؟ اب اتنے سیدھے نہ بنو۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس بوجھ کو انسان نے اٹھایا۔ کتنا کیسا مقدر والا مقدس سینہ ہوگا جس سینے کے اندر پورا قرآن محفوظ۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھی میں نے تو ہم نے ختم تو کر لیا، میں نے پہلے ہی بول دیا تھا۔ یہ ٹائم تو اجازت 12 بجے تک تھی، تو ہمارے ذمہ داران کی کرم فرمائی ہے جو اتنی دیر میں بھی ہوا تب بھی انہوں نے روک ٹوک نہیں کی۔ ان کو اللہ خوش رکھے دنیا میں،
اور آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنی دیر تک رہے، سب کچھ سنا، طے کرو ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کتاب کو فروغ دینا ہے اور اس کی قدر کرنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صرف 1.5 سے 2 منٹ کے لیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، قاری عبداللہ قمر ہیں، 1.5 سے 2 منٹ ہی وہ نعت پڑھیں گے، آئے ہیں ساتھ میں تو یہ ان کا حق بنتا ہے۔ جلدی آؤ عبداللہ، 1.5 سے 2 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، گھڑی دیکھ لینا اور وہی والا کتاب الگ رکھ دو۔ السلام علیکم۔ اس قدر ہے دو جہاں میں عام فیضان رسول، اس قدر ہے دو جہاں میں عام فیضان رسول، بادشاہوں سے بھی بڑھ کر ہے غلامان رسول، دو جہاں میں عام فیضان رسول۔ اور ہمارے بھی وریندر چودھری دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کریم مولا ہم تمام لوگوں کی حاضری کو، بیٹھنے کو قبول فرمائیو۔ کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیو۔ کریم مولا جو قرضدار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیو۔ کریم مولا جو غلط مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرمائیو۔ بار الہ تمام مساجد و مدارس، دینی مکاتب و دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیو۔ کریم مولا جو مانگ پا رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیو۔ بہت سی خیر کی چیزیں مانگے سے رہیں، جن جن خیر کی چیزوں کو تجھ سے تیرے محبوب نے مانگا، پروردگار وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیو۔ کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما لیجیو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔